الفاتحہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام۔ درود پاک پڑھیے۔ یہاں کی طرف پڑھو جیسے پڑھتے ہیں بنگال میں۔ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ کو 55-56 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے بھی، فتویٰ لکھتے ہوئے، تقریر مناظرہ کرتے ہوئے۔ اب عمر بھی ہو گئی اور بیماریاں بھی، تقریر چھوڑ چکا، بدن میں طاقت نہیں، اکیلے چلنے پھرنے کی طاقت نہیں۔ میں نے منع کیا کہ بھئی مجھ کو کیا کرو گے بلا کے، ہم تو تقریر نہیں کر پائیں گے۔ تو سامنے آپ ہی کے امام، انہوں نے کہا تقریر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، خالی آ جائیے، بیٹھ رہیے۔ آ گئے۔ میں نے جو ابھی حدیث سنائی آپ کو، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افشوا السلام، اے لوگو سلام کو خوب پھیلاؤ۔ مگر آج کا دستور یہ ہو گیا ہے کہ مرید ہے تو پیر صاحب کو سلام کر لے گا، مدرسے میں لڑکا ہے تو استاد کو سلام کر لے گا، گاؤں میں کوئی وقت آیا ہے، مولانا آیا ہے، دیکھا تو سلام کر لے گا، مگر بیٹا باپ کو سلام نہیں کرے گا۔ یہ کرتا ہے کیا؟ کوئی کرتا ہے۔ نبی کی امت ہر ایک آدمی ہے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی کا امتی ہے۔ نبی نے کسی کا نام لے کے نہیں کہا کہ تم فلاں کو سلام کرو، فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ۔ بیٹا باپ کو سلام کرے، باپ بیٹے کو بھی سلام کرے۔ خالی بیٹے کا قصور نہیں ہے کہ بیٹا باپ کو سلام نہیں کرتا ہے، باپ کا بھی قصور ہے کہ بیٹے کو سلام نہیں کرتا۔ بھائی بھائی کو سلام کرے، بیٹی ماں کو سلام کرے، ماں بیٹی کو بھی سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بڑا
چھوٹے کو سلام کرے، سب کو سلام کرنا ہے۔ نبی نے سلام کر کے بتایا، زبان سے بھی فرمایا کہ افشو سلام، اور سلام کر کے بھی بتایا۔ حدیث میں ہے کوئی سامنے سے آتا اور وہ چاہتا کہ ہم نبی کو سلام کریں گے، اس سے پہلے نبی ان کو سلام کر دیتے۔ تو نبی نے سلام کرنے کا حکم بھی دیا اور سلام کر کے بھی بتایا۔ یہ سلام کیا ہے؟ سلام ہے دعا، سلام دعا ہے۔ سلام ہر زبان میں ہے، ہر قوم، ہر ملک میں ہے، مگر سب کا سلام الگ الگ ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں صبح سلام کرنا ہو تو گڈ مارننگ، شام کو کرنا ہو تو گڈ ایوننگ، رات میں کرنا ہو تو گڈ نائٹ۔ مثلاً ہر زبان کا یہی ہے۔ گڈ مارننگ کا معنی صبح اچھی ہو، گڈ نائٹ کا معنی رات اچھی ہو۔ کس کو دعا دیا؟ صبح کو اور رات کو دعا دیا۔ لیکن اسلام کا سلام السلام علیکم، اس کا معنی ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ تو سلام کرنے والے نے جس کو سلام کیا اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور انگریزی میں رات کے لیے دعا ہے، رات کی تعریف ہے کہ گڈ نائٹ، صبح کی تعریف ہے گڈ مارننگ۔ ہم کو کوئی سلام کیا تو ہماری تعریف نہیں ہے۔ اسلام نے جو سلام دیا، ہمارے نبی نے جو سلام کا طریقہ بتایا، وہ میری تعریف نہیں، میرے لیے دعا ہے۔ السلام علیکم، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ہم نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکم، تو ہم نے آپ کے لیے دعا کی کہ اے لوگو اللہ آپ سب کا بھلا کرے۔ سلام کرنا نبی کی سنت ہے، اور جواب دینا واجب ہے۔ جیسے ابھی آپ فجر کا وقت ہوگا، نماز پڑھیں گے تو پہلے فرض پڑھیں گے کہ پہلے سنت؟ ذرا بولو کچھ لوگ، سنت پڑھیں گے۔ تو سلام کرنا نبی کی سنت ہے۔ سنت دو طرح کی ہوتی ہے۔ سنت ایک ہوتی ہے غیر موقعہ، ایک ہوتی ہے موقعہ۔ غیر موقعہ کا مطلب کہ کر لو تو ثواب پاؤ گے۔ جیسے عصر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، اس سے پہلے 4 رکعت سنت بھی ہے۔ اگر آپ پڑھ لو تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہے۔ سلام بھی سنت غیر موقعہ ہے کہ سلام کرو تو ثواب تو ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ مگر جواب دینا واجب ہے۔ جیسے ابھی وتر کی نماز، اور
پڑھی ہے لوگوں نے عشاء کے بعد. وتر کی نماز پڑھو تو ثواب ہے اور نہ پڑھو تو گناہ ہے. عید کی نماز واجب ہے. پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ ہے. قربانی کی نماز وہ بھی واجب ہے. پڑھو اگر تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ ہے. جو سلام کرتا ہے وہ ثواب پاتا ہے، جو جواب دیتا ہے وہ ثواب پاتا ہے. لیکن سلام کسی نے کیا، جس کو سلام کیا اگر وہ جواب نہ دے تو وہ گنہگار ہوگا. سلام کے بارے میں اللہ کے نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کرو کہ سلام دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے. سلام کرو، سلام ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے. سلام نہیں کرو گے تو دلوں میں نفرت پیدا ہوگا. سلام نہیں کرو گے تو جڑا ہوا دل ٹوٹ جائے گا. آج ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم صرف پیر صاحب کو سلام کریں گے، استاد کو سلام کریں گے، عالم صاحب کو سلام کریں گے، اور سسر کو شاید سلام کرتا ہے کہ نہیں؟ سسر کو سلام کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ باپ کو نہیں کرتا ہے. اس قدر افسوس کی بات ہے کہ باپ جس نے پیدا کیا، بچپنے سے پالا پوسا، اس کو سلام نہیں کرتا ہے اور سسر کو سلام کرتا ہے. ادھر رواج جو کیا ہے، جاتا ہے تو ساس کو بھی سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ساس سمجھتے ہو نا جی؟ ہاں، ساس کو سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ادھر ساس کو بھی سلام کرتے ہو، لیکن ماں کو سلام کرنے کی توفیق نہیں ہے. جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ساس کے بارے میں نہیں، ماں کے بارے میں، اے لوگو جنت کہاں تلاش کرنے جا رہے ہو؟ آج کل لوگ ڈھونڈنے جاتے ہیں، ڈھونڈنے کے لیے پنڈوا، جنت ڈھونڈنے کے لیے سعد اللہ پور. جنت پنڈوا میں نہیں ہے، جنت سعد اللہ پور میں نہیں ہے. نبی نے فرمایا اے مسلمان، جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. جہاں تمہاری ماں تمہارے لیے پیر رکھ رہی ہے وہی تمہارے لیے جنت. اللہ اکبر. ماں باپ کا عالم یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے میرے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی. منت بوجھتے ہو؟ منت مانی تھی کہ میرا فلانا کام ہو جائے گا. ہماری طرف بھی منت مانتے ہیں. ابھی ایک آدمی مسئلہ پوچھنے آیا تھا، منت مانے. اس کی بیوی نے منت مانا کہ شوہر بیمار تھا، اے اللہ میرا شوہر اچھا ہو جائے تو اونٹ قربانی کرے. شوہر تو اچھا ہو گیا، اب اونٹ ملتا ہی نہیں کہ قربانی کرے. اور اگر کہیں سے لاؤ بھی، باہر سے کہیں سے خرید کے اور قربانی کر کرو، پولیس کو پتہ چلے جائے تو جیل جاؤ گے. چیزیں اونٹ کی قربانی کرنا پورے ہندوستان میں، گائے کی قربانی کرنا تو بنگال میں جائز بھی ہے، حکومت کے نزدیک بنگال میں جائز ہے، لیکن یو پی میں نہیں کر سکتے، گجرات میں نہیں کر سکتے. کہیں ہے کہیں نہیں ہے. کرناٹک میں کر سکتے ہو. ایسے ہی اتر کے جتنے صوبے ہیں، فرانس ہیں، وہاں پر گائے ذبح کر سکتے ہو. بلکہ ہندو بھی ذبح کرتا ہے، ہندو بھی گوشت کھاتا ہے. لیکن اونٹ کی قربانی پورے بھارت میں بند ہے.
تو اونٹ لا کے اگر ذبح بھی کرو پولیس کو پتہ چل جائے تو سیدھے جیل جانا ہے. تو مان لی کہ منت کیسے پوری کریں گے ہم. اب مسئلہ پوچھ گیا. ارے ایسی منت مانے کیوں کہ جو پوری نہیں کر سکتے ہو. کتنا آدمی مان لیتا ہے منت اونٹ کی قربانی کریں گے یا گائے کی قربانی کریں گے, اور گھر میں مرغی قربانی کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, پیسہ ہی نہیں ہے غریب آدمی, اور مان لیا ہے کہ ہم گائے قربانی کریں. تو قربانی کرنے کے بعد منت ماننے کے بعد ادا کرنا ضروری ہے. اب وہ صحابی آئے, یا رسول اللہ ہم نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو جنت کی چوکھٹ چومیں گے. جنت کی چوکھٹ جنت کی چوکھٹ چومیں گے. کام ہو گیا ہے, جنت کی چوکھٹ کہاں پائیں گے, چومیں گے. اب ہم منت کیسے پوری کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا گھر جاؤ, اپنی ماں اور باپ کا پیر چوم لو, وہی تمہارے لیے جنت کا چوکھٹ چومنے کے برابر ہو جائے گا اور منت ادا ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ صحابی رونے لگے, یا رسول اللہ میرے باپ بھی نہیں زندہ ہے, میری ماں بھی زندہ نہیں, تو اب ہم کیسے ماں باپ کا پیر چومیں؟ تو نبی نے فرمایا جاؤ قبرستان, ماں اور باپ کی قبر کو چوم لو, اسی میں تمہاری منت پوری ہو جائے گی, تمہارے لیے جنت کی چوکھٹ چومنے کے برابر ہو جائے گا. وہ پھر رونے لگا, یا رسول اللہ تو بڑا آسان تھا, لیکن بچپنے میں میرے باپ میری ماں مر گئی, اب ہم کو پتا نہیں کہ میرے ماں باپ کی قبر کہاں ہے, اب کیسے اب منت ادا کریں؟ تو نبی نے فرمایا ایک کام کرو, جاؤ دو لکیر کھینچو, دو لکیر کھینچو اور اپنے من میں سوچو, دل میں سوچو کہ ایک لکیر میرے باپ کی قبر ہے اور ایک لکیر میری ماں کی قبر ہے, اسی کو ہاتھ بڑھا کے چھو لو اور اسی کو چوم لو تو تمہاری منت ادا ہو جائے گی, وہی تمہارے لیے جنت کی چوکھٹ چومنے کے برابر ہو جائے گا. ماں کا مرتبہ باپ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے, اس کو سلام نہیں, سسر کو سلام, ساس کو سلام, ہر ایک کو سلام کرے, باپ بیٹی کو سلام کرے, باپ بیٹا کو سلام کرے, بیٹا باپ کو سلام کرے, بیٹا ماں کو سلام کرے, بھائی بھائی کو, بہن بہن کو, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے. مگر آج ہمارے معاشرے سے سلام اٹھتا چلا جا رہا ہے. تو سلام کرنا ثواب کا کام اور سلام کا جواب دینا بولو واجب ہے, ثواب کا کام بھی ہے, اور نہیں جواب دیتے ہو تو گنہگار بھی ہو. ہم مسلمان بھائی بھائی کو سلام کرتے ہیں, باپ باپ کو سلام کرتے ہیں, ہاں کسی سے جھگڑا ہو جائے تو نہیں سلام کرتے, کسی سے اگر جھگڑا ہو جائے تو نہیں سلام کرتے ہیں. آج ہمارا گاؤں کیا ستمارا, اتفاق میں ستمارا آیا ہوں, لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے اور کھانا کھایا ہے, رہا ہے, یہ تقریر کر رہے ہیں تھوڑی دیر اور پھر چلے جائیں گے. 6 مہینے کے بعد ستمارا کا کوئی آدمی رائے گنج گیا, کشن گنج بھی کبھی گئے ہوتے ہیں لوگ, وہاں کسی آدمی سے ملاقات ہوئی, ہم کو پہچان لیا. ہم تو اب سارے لوگوں کو پہچان نہیں پائیں گے, سارے لوگوں نے مجھ کو دیکھا تو پہچان کیا. میرے قریب آیا, سلام کیا, میں نے سلام کا جواب دیا, خیریت پوچھی, تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ مجھے پہچانتا کیسے ہے. میں نے پوچھا بھائی گھر کہاں ہے, کہا ستمارا.
کون سا اپنا مالدار؟ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ بتایا کہ فلاں کام سے آئے ہیں۔ اچھا جاؤ گے تو جا کے امام صاحب کو میرا سلام کر دو گے، فلاں آدمی کو میرا سلام کر دو گے، مولانا صاحب کو میرا سلام کر دو گے۔ تو کیا کہتا ہے امام صاحب کو؟ تو کہہ دیں گے مولانا صاحب کو نہیں کرتا۔ ارے اسی گاؤں کے ہو، ان کو سلام دو گے جا کے میرا، اور ان کو سلام نہیں دو گے؟ کیا معاملہ ہے؟ صاحب ان سے بول چال بند ہے میری۔ کیوں بھائی؟ تو جھگڑا ہو گیا۔ جس سے جھگڑا ہوا ہے وہ خود بھی نہیں سلام کرتا ہے، جس سے محبت نہیں ہے اس سے خود بھی نہیں بولتا چالتا ہے، خود تو کرتا نہیں ہے، میرا بھی سلام نہیں کرتا، اپنے تو سلام نہیں ہے کرتا، میرا بھی سلام نہیں پہنچتا۔ تو سلام کے بارے میں جو نبی نے فرمایا کہ سلام کرو محبت بڑھے گی، سلام نہیں کرو گے تو دل ٹوٹے گا، نفرت پیدا ہوگا۔ سلام پہچان ہے محبت کی، سلام نہ کرنا پہچان ہے بولو اس کے بعد نفرت کی۔ جس سے تمہارا جھگڑا ہے اس کو سلام نہیں کرو، جس سے جھگڑا ہے اسی سے، جس سے جھگڑا نہیں ہے اسی کو سلام کرو گے، اور جس سے جھگڑا ہے اس کو سلام نہیں کرو گے۔ الحمدللہ ہم سنی مسلمان آپس میں بھی سلام کرتے ہیں، گنہگار بندے ہیں کبھی نہیں بھی کر لیتے ہیں، مگر نبی کو بھی سلام کرتے ہیں۔ سلام ہے دعا۔ ہم نے کہا مولانا سے امام صاحب سے السلام علیکم، آپ لوگوں سے کہا السلام علیکم، آپ نے وعلیکم السلام کہا، تو ہم نے آپ کے لیے دعا کی۔ یہ سلام ہی دعا ہے، آپ نے جواب دیا، آپ نے میرے لیے دعا کی۔ کیا مطلب ہوا؟ السلام علیکم کا معنی ہے اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام، تو آپ لوگوں نے کہا مطیع الرحمن تمہارا بھی اللہ بھلا کرے۔ کب بھلا کرے؟ آج یا کل یا پرسوں؟ اس میں کوئی قید نہیں ہے، مطلق ہے، جس کا معنی ہے اے مطیع الرحمن اللہ تعالیٰ تمہارا دنیا میں بھی بھلا کرے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی بھلا کرے۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام، تو اس کا مطلب ہوا کہ اے مطیع الرحمن اللہ تمہارا یہاں بھی بھلا کرے اور وہاں بھی بھلا کرے۔ ہم برابر دعا کرتے رہتے ہیں، آپ بھی دعا کرتے رہتے ہو، مگر ہر دعا قبول، زور سے بولو، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے؟ ہر دعا قبول ہو ضروری نہیں ہے۔ اگر ہر دعا قبول ہو جائے تو آج کا مسلمان سب کچھ چھوڑ کے ہر وقت دعا کرے گا، بیٹھ کے گھر کھانا پینا چھوڑ دے گا، یا اللہ امبانی بنا دے، یا اللہ اڈانی بنا دے، یہی تو مانگے گا۔ یہ نہیں کہہ کہ اے اللہ گناہ معاف کر دے، اے اللہ جنت میں جگہ دے دے، یہی مانگے گا دعا۔ اے اللہ ہم کو امبانی بنا دے، اے اللہ ہم کو اڈانی بنا دے، ٹاٹا بنا دے، برلا بنا دے، یہی دعا مانگے گا مسلمان۔ پتہ چلا کہ مسلمان کی بھی ہر دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے نبی کو بھی سلام کیا، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیہ۔ تو ہم نے نبی کے لیے دعا کی، نبی کے لیے دعا کی، اے نبی اللہ آپ کا دنیا میں بھی بھلا کرے، آخرت میں بھی بھلا کرے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی، نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں، مگر کل کوئی ہو سکتا ہم چلے جائیں گے،
کل کو تم کو پھر بھٹکا سکتا ہے کہ دعا تو چھوٹا بڑے کے لیے نہیں کرتا، بڑا چھوٹے کو دعا دیتا ہے۔ دعا جو گنہگار بندہ ہے وہ اپنے بزرگوں سے کرتا ہے، پیتا سے کرتا ہے، مزار پہ جا کے کرتا ہے، دعا مانگتا ہے۔ پیر صاحب آ کے دعا نہیں مانگتا، آپ کو نہیں کہتے کہ میرے لیے دعا کرتے۔ تو ہم تو گنہگار امتی ہیں، ہم نبی کے لیے دعا کیسے کریں گے؟ نبی ہمارے لیے دعا کریں گے۔ یہ بریلی والوں کا غلط طریقہ ہے، سنیوں کا، ہنفیوں کا غلط طریقہ ہے کہ نبی کے لیے دعا کرتا ہے۔ نبی ہمارے لیے دعا کریں گے، ہم نبی کے لیے کیسے دعا کریں گے؟ تو اس کا جواب تم نہیں دے پاؤ گے، جواب بھی یاد رکھو۔ میں نے کہا کہ نبی نے فرمایا چھوٹا بڑے کے لیے دعا کرے، سلام دعا ہی ہے، اور بڑا چھوٹے کے لیے دعا کرے۔ نبی نے خود ہی بتایا ہے کہ بڑا چھوٹے کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ آج آپ دیکھ لو تمہارے گاؤں میں کبھی فقیر بھیک مانگنے آتا ہے؟ یہاں بھی آتا ہے، اور بازار میں بھی رہتا ہے، مالدہ جاؤ تو وہاں بھی بھیک مانگتا ملے گا۔ آج آ رہے تم لوگ وہاں سے سعد اللہ پور سے، جاتے ہوئے بھی مانگ رہا ہے، روک روک کے آتے ہوئے مانگ رہا ہے، کچھ دے جاؤ کچھ دے جاؤ۔ تو بھکاری جب بھیک مانگنے آتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا، وہ آ کے کہتا ہے دے دو بابا کچھ، اللہ برکت دے گا، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ اللہ برکت دے گا، اللہ بال بچے کا بھلا کرے گا۔ تو پہلے وہ نہیں مانگتا، پہلے وہ آ کے آپ کو دعا دیتا، آپ کے گھر کو، آپ کے بال بچے کے لیے دعا کرتا۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو کبھی آپ سوچے کہ وہ تو خود بھیک مانگنے آیا ہے، ہمارے گھر میں برکت دینے کی دعا کرتا ہے، وہ تو خود اپنی برکت چاہتا ہے، تو ہم کو برکت دینے کی دعا کیسے کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ برکت کی دعا ہمارے لیے کر کے اپنا بھلا کرنا چاہتا ہے۔ دو آدمی بھیک مانگنے آئے، ایک چپ چاپ آ کے کہے مجھے صاحب 10 کا نوٹ دے دو، اور دوسرا آدمی آ کے کہے اللہ آپ کا بچے کا بھلا کرے گا، بھوکا ہوں 10 روپیہ دے دیجیے۔ تو کن کو دیں گے پہلے؟ جو آ کے ہاتھ پکڑ لیا کہ 10 روپیہ دے دو، مولانا ہاتھ چھوڑا لگے کہ چنتائی کرنے آیا ہے کیا؟ چنتائی سمجھتے ہو نا؟ وہاں ڈالیں گے کہ چنتائی کرنا چاہتا ہے کیا؟ لیکن جو آ کے کہتا ہے مولانا اللہ آپ کے بال بچے کا بھلا کرے، 10 روپیہ ہم کو دے دو، تو 10 روپیہ نہیں تو 5 روپیہ ضرور دے دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جن کے لیے دعا کر رہے ہو ان کے لیے دعا نہیں، ان کو خوش کر کے ان سے حاصل کرنا چاہتے ہو، ان سے لینا چاہتے ہو۔ تو نبی ہماری دعا کے محتاج تو نہیں ہے، لیکن جب ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہر میلاد میں، ہر دن یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، اے نبی اللہ آپ کا بھلا کرے دنیا میں بھی دین میں بھی، آپ 1000 بار کہتے ہیں، لیکن اگر نبی ایک بار جواب دے دیں اے ستمارا والو اللہ تمہارا بھی بھلا کرے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو بولو نبی کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بے شک بے شک بے شک، نبی کی دعا قبول ہوگی۔ وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا جو کہے کہ نبی کی لاکھ دعا مانگے نبی کی دعا قبول نہیں۔ تو نبی اگر ایک بار جواب دے دیں تو کس کا بھلا ہوگا؟ ہمارا ہوگا۔ یہاں تو بھلا ہوگا بھی، وہ ہوگا ہی نہیں، وہاں بھی بھلا ہمارا ہوگا۔ الحمدللہ سنی مسلمان روزانہ یا نبی سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک کہہ کے اپنے لیے یہاں کی بھی بھلائی چاہتا ہے، وہاں کی بھی بھلائی چاہتا ہے،
اور جو نہیں کرتا ہے پتہ چلا کہ جن سے محبت ہوتی ہے وہی ان کو سلام علیک کرتا ہے، اور جن کا جھگڑا ہو جاتا ہے وہ ان کو سلام علیک نہیں کرتا ہے۔ صاف معلوم ہو گیا کہ کس کو کس سے محبت ہے، کس کو کس سے محبت نہیں ہے۔ جھگڑا کرنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے، جو چاہے نبی کو سلام کرے، جو چاہے نبی کو سلام نہ کرے۔ ہم سنی ہیں، ہم اپنی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ آؤ کھڑے ہو کر پڑھیں، یا نبی سلام علیکم۔ یا نبی